اسماعیل کی آنکھیں کھلی تو اس نے خود کو جیل کی بجائے ایک نئی جگہ پایا۔ اس کمرے میں وہ اکیلا تھا۔ کمرے میں فرنیچر نام کی کوئی چیز نہ تھی سوائے اس کرسی کے جس پر وہ بندھا ہوا تھا۔ وہ رات کا کھانا کھا کر سویا۔ شاید کھانے میں بے ہوشی کی دوا شامل تھی کہ کھانا کھاتے ہی اسے بہت زور کی نیند آ گئی تھی۔ اسے اپنے دائیں بازو میں ہلکی سی چبھن کا احساس ہو رہا تھا، جیسے کسی نے اس کے بازو میں تازہ انجیکشن لگایا ہو۔ اس نے پیچھے سر گھمایا۔ اس سمت بھی اسے سپاٹ دیوار ہی دکھائی دی۔ کمرے کا اکلوتا دروازہ اس کے سامنے تھا۔ وہ ابھی تک وہاں پہنچنے کے معاملے کو حل کرنے کی ذہنی تگ و دو میں مصروف تھا کہ دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا۔ اسے فاضل علی خان کی منحوس شکل دکھائی دی۔ دروازہ کھولنے والا شیرا تھا، جو فاضل خان کے پیچھے مؤدب چلتا ہوا اندر داخل ہوا۔ ہاں بھائی شاہ صاحب، ہم کوئی نئی بات سن رہے ہیں۔ روشنی کے شہر کراچی کو تاریخ کرنے کی سازشیں بے نقاب، بھارتی ایجنسی رو کی چال بازیاں مکاریاں، ایک ایسے نوجوان کی داستان جسے حالات نے دہشت گرد بننے پر مجبور کیا۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کر دیجئے تاکہ آپ کو ایسی معلوماتی ویڈیوز ملتی رہیں۔ فاضل خان اندر داخل ہوتے ہی مستفسر ہوا، مگر وہ خاموش رہا۔ ارے اس غیرت مند کی تو بولتی ہی بند ہو گئی۔ فاضل خان کا لہجہ استہزائی تھا۔ اس بار بھی اسماعیل خاموش پا کر وہ سنجیدہ ہوتے ہوئے بولا، سن اوئے کاکے، تیرا پورٹریٹ بنانے کے لیے تجھے نہیں بلایا، سمجھے؟ شیرے، کاغذ پینسل لاؤ، اس سے دستخط لو، انگوٹھا وغیرہ لگواؤ تاکہ اسے اپنی آرام گاہ میں چھوڑ آئیں۔ اسماعیل بولا، جب تک میری بہن کسی محفوظ مقام تک نہیں پہنچ جاتی میں نے سائن نہیں کرنے۔ فاضل خان بولا، بلے بھائی بلے، شاہ صاحب تو شرائط پیش کرنے لگ گئے۔ شیرے، ذرا کڑی منگواؤ تاکہ اس کا دماغ جگہ پر آئے۔ جی سیٹھ صاحب، کہہ کر شیرا باہر نکل گیا۔ چند لمحوں بعد وہ دو ہٹے کٹے مردوں کے ساتھ برآمد ہوا، جنہوں نے ریحانہ کو دونوں بازوؤں سے پکڑا ہوا تھا۔ اسماعیل کو دیکھتے ہی اس کے منہ سے دل خراش چیخ نکل گئی، بھیا، اور اس نے اپنے آپ کو دونوں مردوں کی گرفت سے چھڑوانے کی ناکام کوشش کی۔ اسماعیل بولا، گڑیا، اس نے بے ساختہ اٹھنے کے لیے زور لگایا مگر ناکام رہا۔ فاضل خان، تیرا انجام بہت برا ہوگا، چھوڑ دے میری بہن کو، کمینے۔ فاضل خان بولا، شاہ صاحب بڑکے مارنے کی ضرورت نہیں، سائن کر کے دینے ہیں یا تماشا شروع کرواؤں؟ تف ہے تیری مردانگی پر زنخے، عورتوں کے سہارے جنگ لڑتے ہو۔ شیر خان، اس کا دہانہ ہاتھ کھول دو تاکہ یہ دستخط کر سکے۔ اسماعیل کی بات کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ شیر خان نے آگے بڑھ کر اس کا دہانہ ہاتھ کھولا، فائل اس کی گود میں پھینک دی اور جیب سے روشنائی کا پیڈ نکال کر آگے بڑھا دیا تاکہ وہ انگوٹھا لگا سکے۔ کاغذات پر سائن لے کر شیر خان نے اس کا ہاتھ دوبارہ باندھ دیا۔ شیر خان، ایک چارپائی اس کمرے میں لگوا دو تاکہ ہم شاہ صاحب کو یقین دلا سکے کہ ہم زنخے نہیں ہیں۔ فاضل خان کے لہجے میں شیطانیت کوٹ کوٹ کے بھری تھی۔ اسماعیل بولا، فاضل خان تم ایسا نہیں کر سکتے، میں تمہیں زندہ زمین میں گاڑ دوں گا۔ فاضل خان کی نیت جان کر اسماعیل کا دماغ گھوم گیا تھا۔ فاضل خان بولا، ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں تجھے اب تک اس کا اندازہ نہیں ہوا۔ اسماعیل بولا، دیکھ فاضل خان، دشمنی تو تیری اور میری ہے نا، میں تیرے سامنے ہوں، مجھ سے انتقام لے۔ اس معصوم کو کیوں بیچ میں لا رہے ہو؟ اس کا نام لینے پر تو نے ہمارے چہرے پر تھپڑ مارنے کی جسارت کی تھی نا۔ فاضل خان بولا، اتنی جلدی بھول گیا؟ اس دوران دو ملازم چارپائی لیے اندر داخل ہوئے۔ چارپائی ایک کونے میں رکھ کر وہ باہر نکل گئے۔ فاضل خان بولا، اس چارپائی پر کڑی کو باندھ کر تم لوگ بھی چلے جاؤ، تمہارا نمبر ہمارے بعد ہوگا۔ ان دونوں کے چہرے پر بھی شیطانی مسکراہٹ نمودار ہوئی اور وہ ریحانہ کو لے کر چارپائی کی طرف بڑھے۔ ریحانہ چلائی، بھیا مجھے ان سے بچاؤ۔ ریحانہ چیخی اور ان دونوں کے ہاتھوں سے نکلنے کے لیے زور لگانے لگی، مگر ایک نازک سی لڑکی ان دو زادوں کا مقابلہ کہاں کر سکتی تھی۔ انہوں نے بڑی آسانی سے اسے چارپائی سے باندھ دیا۔ فاضل خان بولا، سید اسماعیل شاہ صاحب، اب تم دیکھو، تم نے اس لڑکی کے نام لینے پر بے عزتی کی تھی نا، آج ہم حقیقت میں اسے بے عزت کرنے والے ہیں۔ یہ سارا سیٹ اپ ہم نے اسی دن کے لیے ترتیب دیا تھا۔ فاضل خان شیطانی انداز میں چارپائی سے بندھی ریحانہ پر جا پڑا۔ ریحانہ کی چیخیں اور اسماعیل کے گرجنے سے کمرے کی فضا گونج اٹھی، مگر اس چیخ و پکار کا فاضل خان پر کوئی اثر نہ ہوا۔ اسماعیل نے اپنی آنکھیں بند کر لی، مگر سماعتیں تو کھلی تھی نا، اور پھر انہی سماعتوں سے وہ مسلسل اپنی بہن کے لٹنے کا منظر دیکھتا رہا۔ اپنے آپ کو کرسی سے آزاد کرانے کے لیے اس نے لگاتار جھٹکے لگائے، مگر مضبوطی سے بندھا ہونے کی وجہ سے اس کی یہ کوشش رائگاں گئی، اور پھر نہ جانے کتنے طویل وقت کے بعد اسے اپنے بازو میں سوئی کی چبھن کا احساس ہوا اور اس کا ذہن تاریکیوں میں ڈوبتا چلا گیا۔
اس سے پہلے اس کی بہن بے ہوش ہو گئی تھی، مگر اس کی بے ہوشی کی وجہ کوئی نشاور دوائی نہ تھی۔ روڈ پر ایک نوجوان دوشیزہ کار کے نیچے آ کر ہلاک ہو گئی۔ عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ اس میں قصور سراسر لڑکی کا تھا، ڈرائیور کی اس میں کوئی غلطی نہ تھی۔ روڈ کے کنارے چلتے چلتے لڑکی نے اچانک کار کے سامنے چھلانگ لگا دی۔ کار ڈرائیور کوشش کے باوجود اسے بچا نہ سکا۔ لڑکی کے پاس کوئی ایسی چیز نہ مل سکی جس سے اس کی شناخت کی جا سکے۔ پولیس ماہرین کے مطابق یہ خودکشی کیس ہے۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ بھی ان ماہرین کی رائے کی تائید کرتی ہے، جس کے مطابق مرنے سے چند گھنٹے پہلے لڑکی کی اجتماعی عصمت دری کی گئی تھی۔ لڑکی کی لاش ہسپتال کے سرد خانے میں پڑی ہے، مگر ہنوز اس کا کوئی وارث لاش کی وصولی کے لیے نہیں آیا۔ شکیل اتنی دفعہ یہ خبر پڑھ چکا تھا کہ اسے یہ خبر ازبر ہو گئی تھی۔ ریحانہ کی تصویر پہچاننے میں اسے کوئی مشکل پیش نہ آئی تھی۔ وہ تو ویسے بھی اس کے خوابوں خیالوں کا مرکز تھی، وہ کیوں نہ اسے پہچانتا۔ اسماعیل کی گرفتاری کے بعد وہ باقاعدگی سے اخبار خریدتا تھا، حالانکہ جانتا تھا کہ اسماعیل اتنا اہم نہیں ہے کہ اس کی خبریں متواتر اخبار میں جگہ پا سکیں، مگر اس کے لیے اسماعیل کے متعلق جاننے کا کوئی اور ذریعہ بھی نہیں تھا۔ خود تو وہ شرم کی وجہ سے اسماعیل کے پاس جا بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ اسے کہہ آیا تھا کہ وہ اس کے لیے وکیل کا بندوبست کرنے جا رہا ہے اور ریحانہ کو بھی ڈھونڈے گا، مگر اس کام میں اس کی ماں آڑے آ گئی تھی۔ اب اتنے دن بعد اسماعیل کے متعلق خبر ملی بھی تو ایسی کہ اس کے زخموں کو تازہ کر گئی تھی۔ اسماعیل نے اس سے ریحانہ کی تلاش کی التجا کی تھی، اب وہ ریحانہ کی موت کی خبر کیسے اس تک پہنچاتا؟ تھوڑی دیر وہ مختلف سوچوں میں گم رہا۔ اس کی سوچوں کا مرکز ریحانہ تھی۔ کیا وہ ریحانہ کو یوں ہی لاوارث دفن ہونے دیتا؟ زندگی میں تو وہ اس کے کسی کام نہ آ سکا، مگر کم از کم مرنے کے بعد وہ اس کی یوں خیراتی طور پر دفن ہونے سے تو بچا سکتا۔ گو مرنے کے بعد مرنے والا کسی قسم کے شکوہ شکایت کے قابل نہیں رہتا۔ یہ گلے شکوے تو زندگی کی حد تک ہوتے ہیں۔ بقول شاعر، بے روح بدن کوئی بھی خواہش نہیں رکھتا، اب دفن کر دو یا مجھے دریا میں بہا دو۔ لیکن اس کے باوجود وہ خود کو ہسپتال کی جانب جانے سے نہ روک سکا۔ اس نے مصمم ارادہ کر لیا تھا کہ اگر کسی نے ریحانہ کے کفن دفن میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی تو وہ منت سماجت سے انہیں قائل کرنے کی کوشش کرے گا۔